بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، میں آپ سب کے ساتھ یہاں اس تقریب میں شامل ہوں اور اس خوبصورت عمارت جس میں سپریم کورٹ نے اب اپنا مسکن بنایا ہے، یہاں انشاءاللہ آپ کا حصول انصاف کا جو پروسیس ہے اس میں آسانی ہوگی۔ میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب سے حق کے فیصلے کرائے، نیکی کے فیصلے کرائے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرائے۔ یہ ورنہ عمارتیں جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت انہی فیصلوں کی ہے جو کہ اس قوم کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اور صحیح راستے میں لا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتائیں کہ قوموں کی تقدیر محض عدالتی فیصلوں سے نہیں ہوتی، قوموں کی تقدیر ان کی قیادت سے ہوتی ہے، اور ان قوموں میں جو شعور ہے، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان کے صحیح استعمال سے ہوتی ہے۔ بلوچستان میں آ کے مجھے خوشی بہت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جب میں ملتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، آپ میرے بھائیوں میں سے ہیں، میری برادری آپ کے ساتھ ہے، میرے بھائی جو یہاں جوڈیشری میں ہیں اور جو بار میں ہیں، مجھے بہت صلاحیتیں نظر آتی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنا کہ اس خطے کا حق بنتا ہے، اور اس میں ہم محض ریاست کو ذمہ وار نہیں دے سکتے، اس میں ہم سب کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمیں ڈالنا چاہیے تاکہ ہم اس معاشرے میں امن اور سکون لائیں، تاکہ یہاں ترقی کے جو تمام اہم امور ہیں، تعلیم ہے اس میں، محنت ہے اس میں، سچائی ہے، دیانتداری ہے، یہ ہر طرف سے یہ سب مل کے یکجا ہو کے ایک ترقی کا رستہ بنتا ہے۔ میں صرف اس لیے یہ بات پہلے کر دی کیونکہ میرے دل میں جب سے میں آیا ہوں یہی خیال ہے کہ کیوں اس صوبے میں ترقی نہیں ہو رہی۔ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے وسائل ہیں، آپ خود جانتے ہیں کیا مسائل ہیں، ان وسائل کے باوجود کیا مسائل ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی۔ ہم عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں بیٹھ کے جس چیز کا عزم رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں قانون کی سپریمیسی ہو، یہاں جو حقوق آئین نے دیے ہیں، جو قانون نے دیے ہیں، ان کا نفاذ ہو۔ اس کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے حاضر ہیں۔ پہلے آپ سے ذرا دور اسلام آباد میں تھے، کبھی کبھار آتے تھے، اب آپ نے ہمیں 30 سال بعد ایک اپنا گھر دے دیا، ہم یہاں کام کریں گے آ کے، لیکن آپ نے تعاون کرنا ہے اور آپ نے وہ مسائل سامنے لانے ہمارے جن کے ذریعے ہم بطور ایک عدالت کے فیصلے کر سکیں، تاکہ لوگ جو اس سارے عمل میں جن کا دخل ہے، خواہ وہ ریاست ہے، خواہ وہ بزنس کمیونٹی ہے، خواہ وہ ٹیکس پیئر ہیں، ہم ان سب کو بتا سکیں کہ یہ رستہ ہے قانون کا، یہ رستہ ہے ترقی کا اور خوشحالی کا۔ آپ یقین کریں کہ ترقی محض نیت سے نہیں ہوتی، ترقی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم سب کو آج کل کے حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے حالات کو، جو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے چلیں، سب اکٹھے ہو کے چلیں، ہم آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ اختلافات ہیں ان کو دور کریں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھے، اور ہمارے جو فیصلے ہیں آپ کو یہ ہم یقین دیتے ہیں، آپ کو یقین کراتے ہیں کہ ہم عین آئین کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم آئین کے مطابق جو قانون میں وضع ہے اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ابھی تک جو بھی فیصلے کیے ہیں، خواہ وہ متنازع ہیں یا وہ مقبول ہیں،
آپ کو یقین کراتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں سپریم کورٹ کے جج صاحبان، ہم سب نے مل کے جو بھی فیصلے کیے ہیں اس میں آئین کے نفاذ کا ہم نے کوشش کی ہے۔ اس صوبے میں اور باقی صوبوں میں بھی پورے خطے میں ایک چیز جس کا آئین بہت زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا ہستی اور ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے۔ ریاست نے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اس کے لیے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اداروں کو محفوظ کرنا، ان کو تقویت دینا، یہ آئین کا ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے، اور ہمارا فرض بطور عدالت کے یہ ہے کہ آئین کے ان تمام نکات کا نفاذ کرتے ہوئے قومی اداروں کا تحفظ کریں۔ اس میں سویلین ادارے بھی ہیں، اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے ہم سب کا ایک فرض ہے، ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے۔ تمام آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کے متعلق ہیں۔ آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کا کام ہے، اور اس کے اوپر نفاذ جو ہے وہ ریاست کا کام ہے۔ لیکن اس سارے نفاذ میں، اس سارے سلسلے میں جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعاون ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو، ادب ہو، قانون کا لحاظ ہو، عدالت کا احترام ہو۔ جس ڈسپلن کے ساتھ آپ عادی ہیں، عوام الناس کو بھی یہی دیکھنا چاہیے کیا انداز ہے جس میں آپ عدالت میں جا کے پیش ہوتے ہیں۔ ہم سچ بتائیں کہ اللہ نے ابھی تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو محفوظ رکھا ہے، لیکن ہمارے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں لوگ جا کے مس بہیو کرتے ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، بار کے جو ممبران ہیں، کہ آپ ہمارے ملک کی انٹیلیجنسیا ہیں، آپ ہمارے دانشور ہیں، آپ نے جا کے عوام الناس میں یہ پیغام پھیلانا ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ہمارے ملک کی انٹیلیجنسیا ہیں، آپ ہمارے دانشور ہیں، آپ نے جا کے عوام الناس میں یہ پیغام پھیلانا ہے کہ کیا طریقہ ہے۔ اگر قانون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، عدالت کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو بالکل کیوس ہوگا۔ میں نے آپ کو دل کی باتیں کہہ دیں، کیونکہ یہ سب سے اس وقت میرے دل میں اوپر کی سطح پہ ہے، لیکن در حقیقت ایک اور جو بہت اہم جذبہ ہے اس وقت، وہ آپ کو شکریہ کہنے کا ہے۔ آپ لوگ اتنے مختصر سے نوٹس پہ آپ سب شریک ہوئے ہیں، اور اتنے اور ہمارے بار کے ساتھی ہیں، ڈسٹرکٹ بار کے، ہائی کورٹ بار کے، یہ سب ملنا چاہتے ہیں، اور میرا خود بڑی خواہش ہے، لہٰذا میرا یہ وعدہ میں پھر حاضر ہوں گا۔ ہمارے ہاں آپ کے نمائندگان، آپ کی بار کی قیادت اسلام آباد تشریف لائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہر مرتبہ انہوں نے دعوت دی اور بہت محبت سے دی ہے۔ میں ان کے خلوص کا بھی اور ان کی گریسفلنس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ نے تب بھی فرمایا تھا کہ جی ہمارے ارجنٹ کیسز نہیں لگ رہے۔ ہم نے پھر اس کے لیے ایک فارم بنایا، ارجنٹ اپلیکیشن فارم۔ اس فارم کے اندر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کون سی وہ ارجنسی ہے جس کے سبب آپ فوراً ہیئرنگ چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس کل 17 جج ہوتے ہیں جی سپریم کورٹ میں، آج کل 15 ہیں، 5 یا 6 بینچز ہوتے ہیں ہمارے۔ ان بینچز کے وقت کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جب یہ کیسز فائل ہوتے ہیں، ابھی میں آپ کو تعداد بھی بتاؤں گا
تو یہ بہت مشکل ہو جاتا